اللهم صل وسلم۔ السلام علیکم۔ اسلام اینڈ پاکستان یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، آج ہم سنیں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جب وہ شب عروسی کے لیے اپنے شوہر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ کس طرح پیش آتی ہے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ بہترین یہ واقعہ ہے، آپ اس کو سنیں اور اپنی زندگی پر اس کو لازم کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین جانیے آپ کی زندگی حسین تر ہو جائے گی۔ بالخصوص میری بہنیں جو میری وائس سن رہی ہیں، ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے ہی دلہن کے بارے میں ہے کہ جب وہ سہاگ رات کو اپنے شوہر کے کمرے میں جاتی ہے تو اس وقت کیا کیا چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا کرتی ہے۔ توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں۔ واقعے کی جانب جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس فرما لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی آڈیو یا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ عہد صحابہ کے مشہور قاضی اور فقیہ ابو امیہ شریح بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اطاعت گزار اور نیک سیرت زوجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے بنو تمیم کی ایک عورت سے شادی کی۔ پہلی رات جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا، شوہر کے لیے اچھا ہے کہ جب دلہن اس کے پاس آئے تو وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اس کی خیر کا سوال کرے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے لگا۔ جب میری نئی نویلی دلہن نے میرا یہ عمل دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر میرے ساتھ وضو کرنے لگی اور پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ جب گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تو میں اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا تو اس نے کہا کہ اے ابو امیہ ذرا ٹھہریے۔ پھر اس نے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد چاہتی ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اے میرے سرتاج، میں ایک اجنبی عورت ہوں، آپ کی عادتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لہٰذا آپ مجھے وہ باتیں بتا دیجئے جو آپ کو پسند ہیں تاکہ میں ان کے مطابق کام کیا کروں، اور وہ باتیں بھی بتا دیجئے جو آپ کو پسند نہیں تاکہ میں ان سے بچتی رہوں۔ یقیناً آپ کی قوم میں آپ کے لیے رشتے اور بھی ہوں گے، اور اسی طرح میری قوم میں بھی میرے لیے رشتے تھے، لیکن جب اللہ پاک کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ بلا شبہ آپ میرے مالک بن چکے ہیں، اب آپ وہی کیجئے جس کا اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے، بھلائی کے ساتھ مجھے اپنے پاس رکھیں یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ میری بات مکمل ہوئی، میں اللہ پاک سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میری بیوی کی ان دانش مندانہ باتوں نے مجھے بھی کچھ کہنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا میں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ بے شک تم نے جو باتیں کیں وہ نہایت ہی عمدہ ہیں، اگر تم ان پر ثابت قدم رہو تو یہ نیک بختی کی بات ہوگی، اور اگر تم نے ان پر عمل چھوڑ دیا تو یہی باتیں تمہارے خلاف کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی دلیل بن جائیں گی۔ پھر میں نے اسے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری کوئی اچھائی دیکھو تو اسے بیان کر دینا، اور کوئی خامی دیکھو تو اس پر پردہ رکھنا۔ اس نے پوچھا، آپ کو میرے گھر والوں سے
میل جول کس حد تک پسند ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ بہت زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیں۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے آپ کن پڑوسیوں کا گھر میں آنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں، اور کن کا داخلہ آپ کو ناپسند ہے تاکہ میں بھی ان کے آنے کو ناپسند کروں۔ میں نے کہا، فلاں لوگ بڑے نیک ہیں، انہیں اجازت دے دینا، اور فلاں لوگ اچھے نہیں، انہیں گھر میں نہ آنے دینا۔ میں نے اس کے ساتھ وہ پہلی رات بہت اچھے طریقے سے گزاری، اور پھر اس سعادت مند عورت نے 20 سال میرے ساتھ گزار دیے، مگر مجھے کبھی اس کی کوئی بات ناگوار نہیں گزری۔ میری پیاری بہنوں، اسلام دین فطرت ہے، اور اس کے احکامات میں انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اسلام فطری تقاضوں کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ان کے حصول کے لیے جائز ذرائع مہیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسانوں کو بدکاری، بے حیائی، جنسی بے راہ روی اور شیطانی وساوس سے بچنے، نیز انہیں راحت و سکون پہنچانے کے لیے نکاح کی نعمت عطا فرمائی، تاکہ عورتیں اور مرد نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر خود کو گناہوں سے بچائیں اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس خوبصورت رشتے کی اہمیت و حفاظت کے پیش نظر اللہ پاک نے میاں بیوی کے حقوق متعین کر دیے، تاکہ ان کے تعلق کی دیوار میں کہیں دراڑ نہ پڑے اور اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ جو لوگ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ اس رشتے کو بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیک سیرت، زوجہ کے کردار اور ان کی گفتگو میں ہر شادی شدہ اسلامی بہن کے لیے بہت زیادہ عقیدت کے پھول ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اس سعادت مند عورت نے اپنی زندگی کا اہم سفر کا آغاز کتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں عمر بھر آپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہوں گی۔ نیز اس نیک، عقل مند اور دور اندیش خاتون نے اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں، تاکہ اس کے پسندیدہ کام کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے اور ناپسندیدہ کاموں سے اجتناب کرے، شوہر کے دل میں اپنی محبت اور چاہت کو ہمیشہ برقرار رکھ سکے۔ یقیناً یہ ایک کامیاب خاتون تھیں جنہوں نے شوہر کو خوش رکھنے اور اپنا گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کا راز خود ہی معلوم کر لیا۔ ایک اچھی اور کامیاب بیوی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہے، تاکہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں حاصل کر سکے۔ یاد رہے، مختلف ادوار میں عورت کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ یہ نیا سفر عورت کی زندگی میں ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی لاتا ہے، جنہیں پورا کر کے وہ ایک خوشحال گھرانے کی بنیاد رکھ سکتی ہے، کیونکہ ایک مثالی خاندان کی تعمیر کے لیے بیوی کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ ہو سکے تو کامنٹ کے اندر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور انشاءاللہ بن پڑا تو میں آپ کو رپلائی بھی ضرور کروں گا انشاءاللہ۔